جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں. ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ایک بار پھر آپ سب کو بتاتی چلوں کہ آج میں بہت خوش ہوں. وہ اس لیے کیونکہ جب بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، جب یہ دہشت گرد جو ہیں وہ جنم واصل ہوتے ہیں، اگر وہ انڈیا کے پراکسیز ہیں، اگر یہ فتنۃ الہندوستان کے لوگ ہیں، BLA کے دہشت گرد ہیں، یا جو بھی بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے، اس میں یقین جانے دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں اور یہ دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں. ایک اور ناظرین بات جو ہے وہ آپ سب سے شیئر کرنی تھی کہ ابھی ریسنٹلی جو مچ میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا تھا، اس میں اختر مینگل کا ایک بڑا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی قریبی کوئی کارکن آپ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی جو اس کو پروٹیکٹ کرنے والا تھا، وہ اس میں ملوث تھا. اور جو صوبائی ہماری حکومت ہے، ان کے مطلب کان جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، مطلب چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ مطلب ہماری حکومت میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی ہے کہ اختر مینگل جیسے لوگ جو ان کے کارکن ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، ان سے مطلب جدید قسم کا اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے، ریموٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اگر بتاتی چلوں کہ ٹیلی میٹری سے بھی پتہ چلا ہے، ان کا معلوم ہوا ہے کہ مطلب یہ جو BLA کا یہ بندہ جو تھا جس کا نام اخلاق ہے، یہ BLA کا مطلب فیلڈ کمانڈر تھا. اس پہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. یہ ایک تھوڑی سی بات تھی، وہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور دوسری بات، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سول ہاسپٹل والا حادثہ بھی ہوا تھا، اس میں بھی جو ان لوگوں نے بڑا کوئی تماشا بنایا تھا اور بڑا ان کا رونا دھونا تھا کہ ہمیں لاشیں دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ ہسپتال کے اندر جب گھس گئے تھے، وہاں پہ بھی 2 بھارتی جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے. یہ جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ تھا. تو ناظرین انشاءاللہ اسی چیز پہ آج بات کرتے چلیں گے. اور کہتے ہیں نا، بات سے بات نکلتی ہے. بابر یوسفزئی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو پتہ ہوتی ہیں. ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. صرف انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ مطلب جو بندہ تھا جو مچ میں مارا گیا، تقریباً 5 کے قریب دہشت گرد تھے جو ہلاک ہوئے، اس میں ایک اخلاق نام کا بندہ بھی تھا. اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سر سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ مطلب ہم کب تک لاشیں اٹھائیں گے، ہم کب تک لوگوں کی جو ہے وہ صرف مذمتیں کرتے رہیں گے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ پہلے ذاکر حسین کا جو ذاکر شہید تھے، ان کا ایک وہ ہوا تھا، ان کی شہادت ہو گئی تھی. اس کے بعد جو سوراب والا حادثہ تھا ہدایت اللہ بلیدی صاحب کا، ابھی ریسنٹلی دوبارہ سے مطلب تربت میں جو محمد حنیف نوروزی صاحب ہے، ان کا یہ حادثہ ہوا ہے. مطلب آپ کو کہیں نہ کہیں نہیں لگتا کہ مطلب بلوچ خود چاہتے ہیں کہ وہ پشتون کے ساتھ اپنے معاملات خراب کریں؟ یہ جو دہشت گرد ہے، پہلے یہ سرگوڑی والا حادثہ تھا، بازیوں کو لوگوں نے نشانہ بنایا، ابھی نوروزی کی طرف آ گئے ہیں. اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں، جو ہمارا بزدل دشمن ہے، جو ہمارا ظالم دشمن ہے، جو ہمارا سفاک دشمن ہے، اس کی پوری یہ کوشش ہے کہ بلوچستان کو ترقی سے روکا جائے، بلوچستان کو تعلیم سے روکا جائے، بلوچستان میں پڑھے لکھے لوگوں کو روکا جائے. اس سے پہلے ذاکر بلوچ صاحب جو ایک قابل افسر تھے، انہیں شہید کیا گیا. اس کے بعد ہدایت اللہ بلیدی کو شہید کیا گیا، اور کل جس طرح حنیف نورزئی کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد ایک کل عدم تنظیم نے BLF نے جو اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے تو یہ بات واضح ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں کوئی ترقی ہو، یہ نہیں چاہتے بلوچستان میں گورننس بہتر ہو. یہ دہشت گرد، یہ فتنۃ الہندوستان، یہ بھارت کی پراکسیز نہیں چاہتی کہ بلوچستان میں اچھے لوگ آگے آئیں جو بلوچستان کی ترقی میں اپنا کنٹریبیوشن کریں. ذاکر کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ذاکر کی جو پرسنالٹی تھی، وہ ایک بلوچ فیملی سے تھا، ایک قابل افسر تھا، اپنے صوبے کی عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے وہ سرو کر رہا تھا. پنجگور میں اس کی پوسٹنگ تھی، پنجگور میں وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہا تھا، لوگوں کی صحت کے لیے کام کر رہا تھا. ڈسٹرکٹ آفیسر تھا، وہ DC تھا، ڈپٹی کمشنر تھا. اس کا کام یہی تھا کہ بلوچوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ فتنۃ الہندوستان جو ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ایک عام بلوچ فیسیلیٹیٹ ہو، یہ نہیں چاہتے کہ ایک عام بلوچ پڑھے لکھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، انہیں ان دہشت گردوں کو، ان فتنۃ الہندوستان کو پتہ ہے کہ جب ایک عام بلوچ پڑھے گا، ایک عام بلوچ تعلیم حاصل کرے گا، وہ ان سے سوال کرے گا کہ تم کس کے کہنے پر بلوچوں کے نام پر بلوچستان کے حالات خراب کر رہے ہو. اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، اور صرف اس وجہ سے یہ عام بلوچ کو آگے نہیں آنے دیتے، انہیں پسماندہ رکھنے چاہتے ہیں. بلوچستان کی ترقی کا سب سے بڑا جو مخالف ہے وہ فتنۃ الہندوستان ہے. وہ یہ کل عدم تنظیموں کے کارندے ہیں، وہ یہ کل عدم تنظیمیں ہیں، یہ ترقی کو روکتی ہیں، یہ تعلیم کو روکتی ہیں. ہدایت اللہ بلیدی کو شہید کر دیا، وہ اپنی ماؤں بہنوں اور وہاں پر جو مسافر تھے انہیں پروٹیکٹ کر رہا تھا، ان کی حفاظت کر رہا تھا. ایک بلوچ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا کہ جو بلوچ جو ہے وہ اپنی
اپنی ماں بہنوں کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. ان دہشت گردوں نے فطرت الہندوستان نے انہیں قتل کر دیا, انہیں شہید کر دیا. اب کل حنیف نورزئی, دیکھیں جنگ میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, ہم بلوچ ہیں, پشتون ہیں, ہماری کچھ روایات ہیں. وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے, عید کی چھٹیاں منانے کے لیے کوئٹہ آ رہے تھے, ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے, ان کے ساتھ ان کی جو ہے نا فیملی ممبرز بھی تھے. خواتین کے ساتھ بچوں کے سامنے BLF جیسا ایک بزدل دشمن آتا ہے اور انہیں وہاں سے اغوا کر کے لے کر جاتا ہے اور بعد میں بیان جاری کرتا ہے. تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے, تھوڑی سی تو حیا آنی چاہیے. محمد حنیف نورزئی پشتون آفیسر تھا, لیکن تھا تو بلوچستان کا فرزند, تھا تو بلوچستان کا بیٹا, فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے. آپ کے تو ویسے جو ہے نا آپ لوگوں کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. آپ کی BYC جیسی تنظیمیں جو ہے نا خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں. اس وقت کیا ان کو ان کی خواتین نظر نہیں آئی تھیں؟ یہ بزدل لوگ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کا کام فتنہ پھیلانا ہے, ان کا کام فساد پھیلانا ہے. ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ کسی بھی شخص کا تعلق کس قوم سے ہے. ان کا کام صرف ایک ہے کہ دہشت گردی کرنی ہے, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا ہے, لوگوں کو ناحق شہید کرنا ہے, ناحق قتل کرنا ہے. میں محمد حنیف نورزئی کے اغوا کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور جس تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اس تنظیم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے بزدلانہ کارروائی کر کے ہمارے آفیسر کو اٹھایا ہے, انشاءاللہ ہم اپنے آفیسر کو بازیاب کروائیں گے. ہمارا آفیسر ہمارے صوبے کا جو ہے نا وہ کریم ہے, ہم اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف آپریشن کیا گیا یا فوج نے آ کے آپریشن کیا ہم اس کے ساتھ یہ کر دیں گے, اس کو نقصان پہنچائیں گے, تو یہ آپ کی بوکھلاہٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. باقی دیکھیں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے کوئی قوم, ان کا کوئی قوم نہیں ہے. پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, نہ یہ بلوچ ہیں, نہ یہ پشتون ہیں, نہ یہ سندھی ہیں, نہ یہ پنجابی ہیں, نہ یہ سرائکی ہیں, نہ یہ کشمیری ہیں, نہ یہ گلگتی ہیں. یہ صرف دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہوتی ہے, نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. لیکن اب یہ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں, اتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ یہ سافٹ ٹارگیٹس کو ٹارگیٹ کرنے لگے ہیں. کل جس طریقے سے محمد حنیف نورزئی صاحب کو اغوا کیا گیا, میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اب مذمتوں کا وقت نکل چکا ہے, اب ہمیں مرمت کرنی پڑے گی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, لیکن دیکھیں ان دہشت گردوں کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاکما کرنا پڑے گا, ان دہشت گردوں کو ختم کرنا پڑے گا. یہ سافٹ ٹارگیٹس کو ٹارگیٹس کرتے ہیں نا, یہ کسی طاقتور کو ہماری سیکیورٹی فورسز کے ساتھ یہ نہیں لڑ سکتے. کوئی سافٹ ٹارگیٹ نظر آتا ہے, آپ سافٹ ٹارگیٹ ہوں گی, میں سافٹ ٹارگیٹ ہوں گا, کوئی بھی سافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے, ہمارے بچے سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں, یہ اسے ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو ان کے قلعہ کرنا ہوگا, ان کی مرمت کرنی ہوگی. مذمتوں سے بات نکل گئی ہے, ٹی وی پر آ کر اب ہم مذمت کر دیں, کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں, کوئی پریس ریلیز جاری کر دیں کہ مذمت کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. مذمتوں کا وقت نکل چکا ہے, اب مرمت کرنی ہوگی, گراؤنڈ میں آنا ہوگا. جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں صوبے کو سب کو آنا پڑے گا. جب آپ اور میں آ کر اس صوبے کے لیے ہم بغیر کسی ڈر اور خوف کے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, تو جو ریپرزنٹیشن بیٹھی ہوئی ہے اسے آ کر بھی یہ سب کچھ کہنا ہوگا. بابر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب جس طرح کے حالات چل پڑے ہیں اور جس طرح کی کاروائیاں یہ لوگ کرتے ہیں, بزدلانہ کارروائی ہم اسے کہہ سکتے ہیں, کہ ابھی یہ محمد حنیف نورزئی والا واقعہ ہوا ہے, ایون وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا اور وہ کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے, تو ابھی مطلب وہی آپ والی بات ہے کہ مطلب نہ تو AC کو چھوڑتے ہیں, نہ DC کو چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اور شاید اب یہ لوگ یہی چاہتے ہیں, ان کا پہلے سے ہی مطلب یہی مائنڈ میں تھا, ان کے عزائم یہی ہے کہ جو بھی آ کے ہمارے صوبے کے مطلب جو ہمارے ضلع ہیں, جو ہمارے شہر ہیں, ان میں کام کرے گا, ہم ان کو یا تو اغوا کر لیں گے یا ہم ان کو شہید کر لیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کا مقصد ہی یہی ہے, ان کا جو ہے اس ٹائم ویژن یہی ہے کہ انہوں نے بلوچستان کو ترقی نہیں ہونے دینی, انہوں نے بلوچستان کو پسماندہ رکھنا ہے. یہ ACs DCs جو جاتے ہیں یہ بڑی محنت کے بعد, یہ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد, پبلک سروس کمیشن کلیئر کرنے کے بعد ان پوسٹوں پر لگتے ہیں. اور ان کا جو ویژن ہوتا ہے وہ یہی ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے جا کر اپنے ضلع میں, جس ضلع میں ہماری پوسٹنگ ہے, جس تحصیل میں ہماری پوسٹنگ ہے, وہاں پر ہم نے سرو کرنا ہے. یہ لوگوں کو جا کر تعلیم دیتے ہیں, صحت دیتے ہیں, ان کی بنیادی سہولیات کا خیال رکھتے ہیں, امن و امان کا خیال رکھتے ہیں. جن ڈسٹرکٹس میں جا کر یہ سرو کرتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ بلوچستان کے ڈسٹرکٹس ہیں, وہاں پر جو آبادی ہے وہ بلوچوں کی آبادی ہے. تو ہمارے دشمن کا تو پورا مقصد ہی یہی ہے, ہمارا دشمن تو چاہتا ہے یہی ہے کہ ان علاقوں کو ترقی سے روکا جائے. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک عام بلوچ تعلیم یافتہ نہ ہو, ایک عام بلوچ ترقی نہ کرے. جب ایک عام بلوچ تعلیم یافتہ ہوگا وہ کل ان دہشت گردوں سے سوال کرے گا, فتنۃ الہندوستان سے سوال کرے گا کہ آپ کیوں فتنہ پھنسا رہے ہیں, آپ کیوں فساد پھیلا رہے ہیں. تو یہ نہیں چاہتے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, وہ ترقی حاصل کریں. اس لیے جو ہے نا اس طرح کے جو ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں, ہمارے جو قابل صوبے کے جو لوگ ہوتے ہیں, اس سے پہلے آپ دیکھیں صوبے میں ایک وکلا کی بڑی تعداد کو شہید کیا گیا, انہی دہشت گردوں نے کیا, ذمہ داری قبول کی. ان وکلا کو شہید کرنے کا مقصد کیا تھا کہ صوبے میں کوئی حق کی بات نہیں کرے, کوئی حقوق کی بات نہیں کرے, کوئی پڑھے لکھے نہیں, کوئی آگے نہیں آئے, کیونکہ جب لوگوں کو شعور آئے گا پھر لوگ ان کا گربان پکڑیں گے. اور یہ لوگ اس دن سے ڈر کر, اس دن کے خوف سے ہمارے قابل لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. بابر صاحب کیا کہیں گے, مطلب ابھی جو ریسنٹلی ایک
जो हादसा हुआ है, जो हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ये मच वाला हादसा हुआ था जिसमें 5 दहशतगर्द जो थे वो जन्म वासिल हुए थे, और जो एक सियासी पार्टी, सियासी हम क्या कह सकते हैं, आपको नहीं लगता कि वो एक दहशतगर्दों का सियासी चेहरा है या सियासी पार्टी वो बनी हुई है? BNP की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल, वो तो पॉलिटिकल विंग है दहशतगर्दों का। देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता चलूँ कि अख्तर मेंगल के अपने भाई जावेद मेंगल जो लश्कर बलूचिस्तान को इस टाइम लीड कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, तो उनसे आप क्या तवक्का रखती हैं कि वो पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के आइन के हक में बात करेंगे? ये जो लड़का इखलाक वल्द मोहम्मद कल परसों जो है जहन्नुम वासिल हुआ है, ये सरदार अख्तर मेंगल का ज़ाती मुहाफ़िज़ था और ये उन्हें प्रोटेक्ट करता था, और ये उनका फील्ड कमांडर, BLA और BLF का फील्ड कमांडर था। मतलब ये वहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पॉलिटिकल शेल्टर लेता है और ग्राउंड में जाकर, फील्ड में जाकर मासूम लोगों को शहीद करता है। BLA का फील्ड कमांडर का मतलब ये है कि उसने जो है ना दहशतगर्दी की थी, उसने टारगेट किलिंग की थी, उसने ID लगाकर पता नहीं कितने लोगों को शहीद किया था, वो इन्फॉर्मेशन पास करता था। अच्छा, अब सबसे अहम बात जो है वो ये है, मैं अपने सुनने वाले, देखने वाले व्यूवर्स को बताता चलूं कि ये वर्ड से मच कैसे पहुंचता है, ये वर्ड से सुराब कैसे पहुंचता है, ये वर्ड से बोलान कैसे पहुंचता है। इससे पॉलिटिकल शेल्टर हासिल होता है। आप निकलते हैं कि हम धरना दे रहे हैं इंसानी हकूक के नाम पर, मिसिंग पर्सन्स के नाम पर, आप अपने साथ दहशतगर्दों को लेकर चलते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, ये जितने भी दहशतगर्द अब जो सुराब में है, खुजदार में है, जहरी में है, मस्तूंग में एक्टिव हैं, ये पहले पहाड़ों पर थे, ये अब शहरों पर ये कैसे आए, इन्होंने शहरों का रुख कैसे किया है? ये BYC के धरनों में, जलसों में, रैलियों में, ये BNP मेंगल के धरनों में, जलसों में, रैलियों में, उसकी सूरत में ये यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि देखिए, जब ये पॉलिटिकली इसको फेस देते हैं, पॉलिटिकल शेप देते हैं, उसमें ये अपने साथ सैकड़ों वर्कर्स को लेकर चलते हैं। उस टाइम पता नहीं चलता कि कौन सा वर्कर किस शेप में ट्रैवल कर रहा है। वो दहशतगर्द जो हैं वो इनके साथ रैलियों में ट्रैवल करते हैं। वो जो दहशतगर्द पहले पहाड़ों पर थे, अब अगर आकर शहरों को, वो जो है शहरों में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उन्हें शहरों में लाने वाले यही लोग हैं। मैं समझता हूँ वो दहशतगर्द तो जहन्नुम वासिल हो गए, उनके साथ साथ जिन्होंने इन्हें शहरों तक पहुंचाया है, जिन्होंने इन्हें सेफ रास्ता दिया है, सेफ एग्जिट दिया है, इनका भी मैं समझता हूं कि इनसे भी सवाल जवाब होना चाहिए और इनका भी मुहासबा होना चाहिए। बहुत हो गया, हम रोजाना की बुनियाद पर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की, अपने मासूम बच्चों की, मासूम शहरियों की, बेगुनाह मजदूरों की लाशें उठा रहे हैं, और ये लोग जो है उन्हें सेफ एग्जिट देते हैं, उन्हें पहाड़ों से अपने साथ जो है ना सियासी शक्ल में, रैलियों में, जलसों में, धरनों की सूरत में उन्हें सेफ एग्जिट देते हैं, उन्हें उन जगहों तक पहुंचाते हैं जहां पर जाकर इन्होंने कार्रवाइयां करनी होती हैं। तो अगर आप ये पूरी एक चेन देखेंगे, ये एक ऐसी चेन है कि दहशतगर्द देखें किस तरीके से पॉलिटिकल फेसेस में, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल में और पॉलिटिकल शेल्टर में पहाड़ों से शहरों में पहुंच रहे हैं। बाबर साहब, ये जो अभी जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ था, और जैसे इनसे जो डिवाइसेस वगैरह बरामद हुई हैं, चाहे वो नाइट विजन कैमराज हैं या क्लिप्स वगैरह हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, जदीद किस्म का असला जो है इनके पास था, तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल डिवाइसेस थी, इस तरह की जो चीज़ें थी, ये तो देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाफर एक्सप्रेस से मिलती जुलती हैं, तो ये उनमें भी मुलविस थे। जी बिल्कुल, देखें, जाफर एक्सप्रेस से पहले हमारे जो दुश्मन है, बुज़दिल दुश्मन है, कमज़ोर दुश्मन है, उसने फितनतुल हिंदुस्तान को, जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था, उसका एग्ज़िट हो रहा था, उसने वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़े पैसे से वहाँ पर उसने चीज़ें परचेज़ की, चोरी की, डाके मारे, असला चोरी किया और इस तरह की डिवाइसेस वगैरह चोरी की। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फितनतुल हिंदुस्तान, जाफर एक्सप्रेस में जब हमने फितनतुल हिंदुस्तान को जहन्नुम वासिल किया, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, उनसे जो वहाँ पर जो है ना, आप देखें, जो वेपन बरामद हुआ, वेपन जो रिकवर हुआ, वो सारा जो वो असला था जो अफगानिस्तान से इनको मिला था। तो हिंदुस्तान की तो देखें ये कोशिश है, उसने हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है, हमारे सूबे को डिस्टेबलाइज करना है। वो तो इन्हें हर तरीके से फैसिलिटेट करेगा, वो इन्हें अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स देगा, वो इन्हें अच्छे अच्छे जो हथियार देगा, इन्हें अच्छी अच्छी डिवाइसेस देगा। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ये वो डिवाइसेस हैं जो हिंदुस्तान दहशतगर्दों को देता है। ये अगर आप टेक्नोलॉजी की उस पे जंग पर जाएं, डिजिटल वॉर पर जाएं, इनके जितने अकाउंट्स हैं, जैसे हम देखें, इनको बेनकाब करते हैं। अब तो मेजर अर्जुन शुक्ला की अल्लाह नजर के साथ वीडियो भी आ गई है, दुनिया के सामने सबूत भी आ गया है कि देखें, ये जितने ट्विटर्स अकाउंट है जो हैंडल हो रहे थे बलूचिस्तान में, वो मेजर अर्जुन शुक्ला कर रहा था। हम मेजर अर्जुन शुक्ला को एक्सपोज कर चुके हैं। ये डिजिटल वॉर में ये इस तरीके से ये डिवाइसेस भी देते हैं। आप अगर ये देखेंगे, जितने भी अकाउंट्स हैं इनकी, अगर आप जो है ना जाकर वो देखें, जो इनके पीछे VPN जो यूज हो रहे हैं, वो VPN कहां से यूज हो रहे हैं, वो सारे दिल्ली से, मुंबई से ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये डिजिटल वॉर है। डिजिटल वॉर में हिंदुस्तान फितनतुल हिंदुस्तान को सारी डिवाइसेस देता है, सारे इक्विपमेंट्स देता है, असला देता है, हथियार देता है। और ये बात तो वाज़ेह है। अब इससे ज्यादा क्या सबूत आएगा कि जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्द मारे जाते हैं, उनसे जो असला मिलता है, वो असला किसने दिया था, हमें भी पता है, आपको भी पता है। अब इस मुकदमे को हमने अक़वाम आलम के सामने लेकर जाना है, अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाना है। हमने बताना है कि देखें, हिंदुस्तान हमारे मुल्क में दरअंदाजी कर कर, हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर कर
کس حد تک لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے, انٹرٹین کر رہا ہے. اور ہم الزام نہیں لگاتے, ہم ہندوستان کی طرح الزام نہیں لگاتے, ہم آپ کو ثبوت دے رہے ہیں. آپ کا ایک حاضر سروس میجر ہمارے جو ہے نا ایک اس بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جسے ہم فسادی کہتے ہیں, جسے ہم فتنہ کہتے ہیں, جسے ہم جو ہے نا اس ملک کے لیے جو ہے ناسور کہتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو یہ بات واضح ہے کہ ہندوستان کی طرف سے انہیں تمام ڈیوائسز دی جاتی ہیں, فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے, پیسے دیے جاتے ہیں. ایون جب یہ مرتے ہیں دہشت گرد, ان کی جیبوں سے جو پیسے ملتے ہیں وہ انڈین روپیز آپ کو پتہ ہوتے ہیں, وہ ڈالرز ہوتے ہیں. تو انہیں یہ وہ انڈین روپیز ڈالر کون دیتا ہے؟ وہی ہندوستان دیتا ہے, جو پاکستان کو اور بلوچستان کو پھلتا ہوا اور پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مگر صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جیسے ابھی جعفر ایکسپریس والا حادثہ ہوا تھا, اس میں اگر ہم سمیدین کی بات کریں, ہم مارنگ لاگم کی بات کرتے ہیں, یا کسی کی بھی مطلب جو دہشت گرد ایجنڈے پہ چل رہی ہیں یا بلوچستان میں حالات کو خراب کر رہے ہیں, سمیدین کے اللہ نظر کے ساتھ ویڈیوز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے آپس میں جو تعلقات اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اللہ نظر کہاں سے ہے, کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. جیسے بھی ان کی ویڈیوز آئی ارجن شکلا کے ساتھ کی تو سب کو کلیئر ہے ان کے ساتھ سمیدین لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا. پھر ابھی جو یہ حادثہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس والا, سول ہاسپٹل میں جیسے یہ لوگ گھسے, جو ان لوگوں نے تماشا بنایا, وہاں بھی جو 2 لاشیں تھیں, جو ایک میرے خیال میں لال شنکر تھے اور ایک وجے راٹور کے نام سے تھے, اس پہ تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ ان کی باڈیز پہ جو ٹیٹوز وغیرہ بنے ہوئے تھے, ان کو جو چیزیں تھیں وہ تھوڑا سا آپ ایلوبریٹ دیکھیں. یہ ایسا ہوا کہ جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا تو انڈین میڈیا نے 5 منٹ کے اندر اندر پوری دنیا میں یہ خبر بریک کی کہ جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے, یرغمال بنا لیا گیا ہے. انڈین میڈیا کو یہ خبر پہلے سے کیسے پتا تھی؟ سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے. انڈین میڈیا کو پتا تھا کہ جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا جائے گا کیونکہ یہ سب کچھ ہندوستان کروا رہا تھا. ہندوستان کے 2 حاضر سروس آفیسر, را کے آفیسرز جو یہاں پر فیلڈ پہ ایکٹیو تھے, وہ افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں, اور انہی کل عدم تنظیموں کی سپورٹ سے, انہی فتنۃ الہندوستان کی سپورٹ سے وہ بولان میں پہنچتے ہیں. وہ پورا پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے جعفر ایکسپریس کو ہم نے ہائی جیک کرنا ہے, ہم نے مسافروں کو یرغمال بنانا ہے, ہم نے وہاں پر قتل عام کرنا ہے. اس کے لیے بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے, بہت بڑا پیسہ استعمال ہوتا ہے. جس دن جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا جاتا ہے, انڈین میڈیا پہ 10 منٹ کے اندر اندر خبر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا گیا, مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا. جھوٹے دعوے, جھوٹے پروپیگنڈا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز ایکشن میں آتی ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز وہاں پر جتنے دہشت گرد ہوتے ہیں ان سب کو جہنم واصل کر دیتی ہیں. جب جہنم واصل کر دیتی ہیں تو ان سیکیورٹی فورسز وہاں پر دیکھتی ہیں, وہاں پہ جو لاشیں پڑی ہوتی ہیں, وہاں پر جو وہ لوگ مردار ہوئے ہوتے ہیں, ان میں 2 باڈیز, ڈیڈ باڈیز ایسی ہوتی ہیں جن کے جسم پر مختلف قسم کے جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں اس کے ٹیٹوز بنے ہوتے ہیں. ان کے ٹیٹوز بنے ہوتے ہیں. ان کی جسامت جو ہوتی ہے وہ مسلمان مرد کی جسامت کے مطابق نہیں ہوتی. ان ڈیڈ باڈیز کو ہماری سیکیورٹی فورسز کو شک ہوتا ہے, ان ڈیڈ باڈیز کو لایا جاتا ہے, سول ہاسپٹل کے مردہ خانے میں رکھا جاتا ہے. ہماری حکومت یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم ان کا DNA ٹیسٹ کروائیں گے, اور DNA ٹیسٹ کے بعد ہم پتہ کریں گے کہ یہ لاشیں کس کی ہیں, کیونکہ وہ لاشیں جو ہے نہ وہ کسی بلوچ کی تھی, نہ وہ کسی پاکستانی کی تھی. ان لاشوں کی جو شناخت تھی اس سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہ لاشیں کس کی ہیں. لیکن ہم ثبوت پر بات کرتے ہیں, ہم پروف پر باتیں کرتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری حکومت, ہماری ریاست یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, فیصلہ کرتی ہے کہ ان لاشوں کا ہم DNA ٹیسٹ کروائیں گے. وہ لاشیں جب DNA ٹیسٹ کے لیے مردہ خانے میں رکھی ہوتی ہیں, اتنے میں 500-600 لوگوں کا ایک جتھا آتا ہے. اس جتھے کا نام ہوتا ہے BYC کا جتھا. وہ آ کر 5 لاشیں سول ہاسپٹل سے زبردستی سیکیورٹی فورسز کو مار کے, وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ تھے انہیں مار کے, ڈاکٹرز کو مار کے زبردستی چھین کے لے جاتا ہے. اور ان 5 لاشوں میں سے یہ 2 لاشیں آج تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ یہ کہاں گئیں. BYC ان لاشوں کو کہاں پر لے کر گیا, عوامی شیلٹر میں عوامی خول کا ایک سہارا لے کر وہ جا کر پتہ نہیں ان لاشوں کو کہاں پر چھپا دیتے ہیں. ان میں سے 3 لاشیں ہماری سیکیورٹی فورسز نے ریکور کر لی ہیں, 3 لاشیں ہمیں مل گئی ہیں, لیکن 2 لاشیں آج تک وہ لاپتہ ہیں. اور دیکھیں مہارنگ نے یا BYC کی جتنی لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنی قربانی دینا مناسب سمجھی. وہ خود جیلوں میں چلے گئے. جب انہیں پتا چلا کہ ان لاشوں کا سیکیورٹی فورسز کو پتا چل گیا ہے, سیکیورٹی فورسز لیں گے, تو انہوں نے خود کو تو گرفتار کرا دیا, لیکن ان لاشوں کے بارے میں آج تک نہیں بولا. تو اس بات سے واضح بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں را ملوث تھی. اور اس کے بعد را نے یہ پلان کیا تھا کہ اگر ہمارے لوگ مارے جائیں تو ان کی لاشیں کسی بھی صورت پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے. انہوں نے ان لاشوں کو چھپایا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا وہ لاشیں کہاں چلی گئی ہیں, لیکن ان لاشوں کو چھین کے لے جانے والے یہی BYC کے لوگ تھے, وجے راٹھور اور لال شنکر. یہ 2 آفیسرز تھے. پتہ چلا جب ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی, انٹروگیشن کی, یہ 2 افسر آج تک انڈین فورس سے غائب ہیں. ان کی فیملیز ہندوستان میں مظاہرے کر رہی ہیں, پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ ہمارے 2 بندے کہاں پر ہیں, غائب ہو گئے, مسنگ پرسنز ہیں, بتائیں کہاں پر ہیں. لیکن وہ نہیں بتا رہے, وہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں کیونکہ یہ 2 لوگ پاکستان میں مارے گئے ہیں. ان کی شناخت ہوتی, ان کا DNA نکلتا, اور اس کے بعد جو پوری دنیا کے سامنے بھارت ایکسپوز ہوتا, تو بھارت یتیم کمیٹی جو ہے اور
یہ بھارت کے فتنۃ الہندوستان جو ہیں، بھارت کی پراکسیز جو ہیں، انہوں نے ان لاشوں کو چھپا دیا ہے، لیکن انشاءاللہ جلد ہی ہم ان لاشوں کو بھی انشاءاللہ ریکور کریں گے اور ہندوستان کا چہرہ، بھارت یتیم کمیٹی کا چہرہ، فتنۃ الہندوستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے لائیں گے. سر تھینک یو سو مچ، بنڈل آف تھینکس کہ آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے بڑا ڈیٹیل سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ناظرین، بابر یوسفزئی صاحب جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھ رہے تھے. جیسے انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی کہ جو جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوا تھا اور جو 2 لاشیں تھیں، جو ایک لال شنکر کی تھی اور ایک وجے راٹور کی تھی، وہ ہم سب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ لاشیں جو ہیں وہ کون لے کے گیا ہے. اگر بی وائی سی خود کو یہ کہتی ہے کہ ہم لیڈرز ہیں اور ہم دہشت گردی میں ملوث نہیں، ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس پہ نا ایک بڑا سا کوشچن مارک آتا ہے کہ اگر کانفرنسز ہوتی ہیں، اگر ان کو بھارتی جو لوگ ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں، اسرائیلیز کرتے ہیں، ان کا جانا یا ان کے نام وہاں پہ نومینیٹ ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ریالٹی جو گراؤنڈ بیس چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. ایک دم سے چیزوں پہ آ کے بات کرنا یا پھر چیزوں پہ یقین کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے بلوچستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنی بھی ہماری بچیاں ہیں، ان کو وہ غلط ٹریک پہ جو ہے وہ گامزن کرے. تو انشاءاللہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ رستے جو ہے وہ اللہ بناتا ہے اور انشاءاللہ بن بھی جاتے ہیں. تو ہم اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ناظرین. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.